من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ الی آخر آیہ۔ سورۃ البقرہ کی ہمارے سامنے یہ آیت نمبر 282 ہے یا 282 ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ سورہ بقرہ اللہ سے دعا ہے کہ مکمل ہو جائے، تو ہم انشاءاللہ اس کے مضامین کے حوالے سے پھر مزید بات کریں گے۔ 14واں مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرض، ادھار اور لین دین کے معاملات۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 282 یعنی 282۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ آ کے مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرض کے حوالے سے احکامات بتائے ہیں، بہت ہی زبردست احکامات ہیں، اور تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں پھر میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ ہو تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نمبر 1 اس کے ٹائم لائن متعین کی جائے، اور نمبر 2 اس کو لکھ لیا جائے، دین کا ٹائم مقرر کر دیا جائے کہ میں آپ کو اس تاریخ کو پیسے واپس کروں گا۔ یعنی آج جو ہے، آج 14 جمادی الثانی ہے، 14 جمادی الثانی ہے، تو میں آپ کو یکم رمضان کو واپس کروں گا، ٹھیک ہے، یکم رمضان کو میں آپ کو واپس کروں گا، یہ لکھ لیا جائے، اور پھر اس کو لکھیں، اور لکھنے کے اوپر 2 گواہوں کو لے آئے، ان سے دستخط کرائیں، اور دستخط کرانے کے بعد اقرار نامہ طے کر لیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کسی سے قرض کی لین دین کرنے کا۔ پھر اس میں مزید آداب ہیں کہ جن لوگوں کو گواہ بنایا ہے ان کو تنگ نہ کیا جائے، اور جو گواہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے موقع پہ گواہی دیں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہ کسی گواہ کو بالکل تنگ نہ کیا جائے، اور جس کا حق ہے اس کا حق صحیح موقع پہ ادا کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے ان باتوں کو ایک سائڈ پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ جو قرض لے رہا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس قرضے کو لکھے، ٹھیک ہے نا، اور قرض کو لکھے، مدت کو لکھے۔ جو قرض لے رہا ہے اس کے ذمے لازم ہے، لکھنے والے میں خدا خوفی ہو، برابر لکھے، یعنی جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی لکھے، اس سے کم نہ لکھے۔ اچھا، جو بندہ نہیں لکھ سکتا تو اس کی جگہ پر اس کا ولی لکھے، یعنی اس کی طرف سے جو ذمہ دار ہے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے، وہ لکھے۔ لکھنے پر گواہ بنائے، چاہے چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی رقم ہو، اس کو لکھنا ہی چاہیے۔ گواہی کے حوالے سے آداب اور آخری نصیحت، یہ چند باتیں میں خلاصے کے طور پہ لکھی ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، مجھے تھوڑا سا شرح صدر نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ البتہ اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کے اندر ساری بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، تداینتم اے ایمان والو، جب تم تداینتم معاملہ کرو، بدین دین کا، قرض کا، دین کہتے ہیں قرضے کو، اس کا ترجمہ لکھ لیں، الی اجل مسمی، تو کسی وقت مقرر کے ساتھ ہو۔ لہذا جب بھی کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا جائے تو اس کا وقت مقرر کیا جائے، اور احتیاطاً کچھ وقت اوپر لکھا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے معاملہ کرو، بدین قرضے کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، تو فاکتبوہ، تو اس مسئلے کو، اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ پہلے زمانے میں لکھنے والے نہیں ملتے تھے، اس زمانے میں نہ پڑھنا آتا تھا لوگوں کو، نہ لکھنا آتا تھا، تو چنانچہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ کاتبین ہوتے تھے۔
آج آپ لوگ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 200 سال کا ہے، لیکن تقریباً سب اتنے بڑے ہیں کہ سب کی عمر 20-22 سال سے اوپر ہے۔ تقریباً آپ سبھی حضرات کی عمر 20-22-25-30 سے اوپر ہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو درخواست لی جاتی تھی وہ وہ ٹائپ رائٹر سے لی جاتی تھی بہت سی جگہوں پر۔ تو ٹائپ رائٹر والے کچھ الگ قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو پھر وہ کاتب بنے، اور پھر آج کل جو معاملات ہوتے ہیں وہ سٹامپ پیپر پہ ہوتے ہیں، تو اس کو کاتب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کل اس اسٹامپ پیپر پہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپس میں معاملہ کر لیا جائے، ورنہ کاتب کو اسٹامپ پیپر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ آج کل کے وکیلوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو اس نوعیت کے معاملات کراتے ہیں۔ جیسے کسی نے زمین لی تو اس کا اسٹامپ پیپر بنتا ہے، تو اسٹامپ پیپر ہونا بھی شریعت اعتبار سے۔ تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، تو پھر تمہارے درمیان لکھ لے کاتبن، کوئی کاتب، بالعدل، ٹھیک ٹھیک، نہیں صحیح عدل کے ساتھ لکھے، جس کا جتنا حق ہے۔ عدل کہتے ہیں حق کو ٹھیک جگہ پر پہنچا دینا۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ حق کو صحیح جگہ پہنچا دینا، یعنی جس کا جتنا حق ہے اس کا اتنا حق لکھا جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے، یابا کہتے ہیں انکار کرنا، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا۔ فَلْيَكْتُبْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب یہاں پہ صرف آپ اس کاتب کو مراد نہ لیں۔ آج دیکھیں، آج کل تو کتابت کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ اگر دیکھیں بہت سی کتابوں کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو ٹائٹلز ملیں گے وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے، کاتبین کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اخبار کی دیکھیں جو شہ سرخی ہوتی ہے وہ کاتبین کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر شہ سرخی کاتبین کی لکھی ہوتی ہے، اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے سیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی اسٹامپ پیپر کے اندر عام طور پہ سب لوگ انگریزی نہیں جانتے، تو اسٹامپ پیپر پہ عام طور پہ انگریزی میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے۔ کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کو اتنا عظیم سمجھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ ویسے بیوقوف ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی ترقی کا راز انگریزی سیکھنے میں رکھا ہوا ہے۔ انگریزی سیکھنا ضروری ہے آج کے زمانے میں، پڑھائی کے لیے، معاملات کے لیے ضروری ہے، اس لیے سیکھنے کا ہم کہتے بھی ہیں، سیکھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ترقی کا راز انگریزی سیکھنے میں نہیں ہے۔ خیر بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو چونکہ اسٹامپ پیپر انگریزی میں تو فَلْيَكْتُبْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ تو یاد رکھیں تمام علوم اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے ہیں۔ ہاں سفلی علوم اور گندے علوم جو ہیں ان کا معاملات الگ ہیں، اس پہ کبھی بات کریں گے۔ وَلْيُمْلِلْ، آپ نے اردو میں ایک بچپن میں پڑھا ہوگا، وَلْيُمْلِلْ، املا کرانا، املا، املا سے نکلا فَلْيُمْلِلْ۔ املا کیا ہوتی ہے؟ املا یہ ہوتی ہے کہ استاد بولتا ہے لکھو جی بکری، تو سب بکری لکھو، سب لکھو جناب، سب لکھو جناب، 34 34 لکھتے ہیں تو سب لکھتے ہیں، اس کو املا کرانا کہتے ہیں۔ تو وَلْيُمْلِلْ عَلَيْهِ، تو املا کون کروائے؟ املا وہ کرائے الذی علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ املا کرائے، یعنی ذمہ داری۔ اب میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ پیسے لے رہے ہیں، تو آپ کے ذمہ ہے کہ وہ لکھوائیں۔ میں نے آپ سے قرضہ لیا اور میں نے آپ سے قرضہ لیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو لکھوں۔ جیسے میرا ایک ساتھی کے ساتھ معاملہ ہوا، میں یہ مثال خاص طور پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ اپنے تعلقات کے اندر اس چیز کو نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے پیسے لیے، جب پیسے لیے تو انہوں نے بڑی شکر گزاری کے ساتھ پیسے دیے، بڑی محبت کرتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی محبت والے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے پیسے دیے تو میں نے ان کو لکھ کے، انہوں نے کہا حضرت اللہ کے واسطے لکھنے وکھنے والا معاملہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے۔ خیر ان کے منہ پر تو میں پھر چپ ہو گیا، کیونکہ اتنی وہ کر رہے تھے۔ میں نے ان کو لکھ کر اس کے نیچے تاریخ ڈال کے، اور میں نے کہا گواہ تو موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جس کو مرضی گواہ بنا دیں۔ تو میں نے اس کو واٹس ایپ پہ تصویر بنا کے بھیج دی۔ تو لوگ اپنے معاملات کے اندر شرمساری سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ آگے بھی آپ کے استعمال میں آئے گی۔ تو املا وہ کرے کہ جو لے رہا ہے، سمجھ،
وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، یہ معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان نہیں کیے کہ یہ تقوی کے خلاف تھے، ہمارا تو ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھے، اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ آپ کو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی جس کے ذمے اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرے، یہ نہ کرے جی تمہارا ذمہ تھا تم نے تو لکھا نہیں، اب میں کیا کروں، نہیں، اللہ سے ڈرے۔ دوسرے پہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چونکہ لکھ رہا ہوں تو 1,00,000 روپیہ لینا ہے تو غلطی سے ایک صفر نہیں ڈالی، یہ تو 10,000 کی بات ہوئی تھی، یہ دیکھو 10,000 لکھا ہوا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٍ، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جس بندے کا کے ذمہ حق ہے، یعنی جس نے پیسے لیے ہیں، سفیہن، وہ ایسا ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو لکھوانے کے معاملات میں سمجھ نہیں ہے۔ او ضعیفن، یا بہت ہی کمزور ہے، انتظام نہیں کر سکتا۔ او لا یستطیع، یا کوئی بھی عذر ہے کہ وہ لکھوانے پر استطاعت نہیں رکھتا۔ این یمل، کہ وہ لکھوائے، ہوا اس کو، فلیملل، تو بس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، جو اس کا سرپرست ہے، بالعدل، ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ دیکھیے اللہ قید لگا رہے ہیں، ضرورت نہیں تھی لگانے کی، لیکن اللہ قید لگا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اب پورا دن، یہ کیا خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات، پورا دن ہم دکان میں بیٹھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں جی، پورا دن ہم آفس میں بیٹھے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کا کام کریں۔ ارے میاں دین کا کام کر رہے ہو اگر حلال کما رہے ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، بالعدل، عدل کے ساتھ معاملہ کر، میرا کرسر نہیں چل رہا، تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے، عدل کی بات کر رہے ہیں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کی بات کر رہے ہیں، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ کی بات کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت، یہ ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے کو دینداری سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی دکان میں بیٹھ کے کام کرنے کو دینداری سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ بہت غلط چیز، اور اللہ مجھے معاف کرے، یہ ہم مولویوں نے پھیلائی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ مولویوں کو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سب نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف مسجد سنبھالنی۔ میں خود ایسا ہی ہوں کہ میں نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں نے مسجد ہی سنبھالنی، باہر کا کوئی دنیاوی کام نہ مجھے آتا ہے، نہ میں نے آج تک کیا ہے۔ 2-3 جگہوں پہ آفر آئی تھی، وہ میں نے کیا نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں دو چیزیں چلنا ساتھ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اللہ کرے تو کوئی ایسا معاملہ۔ تو ہم ہمارے اس طرز سے لوگ سمجھتے ہیں دین کا کام وہی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے، دین کا کام وہی ہے جو بیان کیا جائے، بس اس کے علاوہ کوئی دین کا کام نہیں، نہیں نہیں نہیں، غلط بات ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے بات دور نکل رہی ہے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے دفتر کھولا تو مجھے کہنے لگے کاش میں کوئی مسجد بناتا، اس کے افتتاح کے لیے تمہیں بلاتا، ابھی دفتر کے افتتاح کے لیے تمہیں بلایا۔ تو میں نے کہا اللہ کا بندہ، مسجد عبادت کی جگہ ہے، رزق حلال عبادت نہیں ہے، یہاں پر رزق کمائیں گے تو یہ کیا حرام ہوگا؟ حلال عبادت ہے، یہ تو رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو یہ بھی تمہاری مسجد کی طرح ہے۔ بل اس سے یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مزاجوں میں غفلتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا آگے اللہ فرمائے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اس معاملے کے اندر اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو فرجل، تو ایک آدمی، وامرأتان، اور تم دو آتے، ممن ترضون من الشہداء، جن کے اوپر تم راضی ہو گواہوں میں سے، ان کو گواہ بنا لو۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ ہے کہ ایک مرد کو 2 مردوں کو بناؤ، 2 مردوں کو بناؤ، ٹھیک ہے، یا ایک عورت اور 2 مردوں کو بناؤ، یعنی 2 مرد کا مطلب ہے ایک یہ مرد اور ایک یہ مرد، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہو گئی، ایسا کیوں ہے جی؟ عورت کو تو مرد کے برابر ہونا چاہیے، ایک کو ایک کے برابر ہونا چاہیے، جو آج کی سائنس سکھا رہی۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ قاعدہ قرآن کا سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے نا عورت کی جو ذمہ داری لگائی ہے نا، وہ بڑی محدود ذمہ داری لگائی۔
وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر بار کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے گھر کا سامان، اس کے لیے تعلیم حاصل کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، اس کے لیے یہ معاملات کرے گھر کی چار دیواری کے اندر۔ بھائی 10,000 محدثات گزری ہیں ہماری تاریخ میں، 10,000 محدثات، یعنی وہ خواتین جنہوں نے علم حدیث پڑھایا، وہ 10,000 سے زیادہ خواتین گزری ہیں جو فقہ کی ماہر تھیں اور مردوں سے علوم میں اتنا بڑا درجہ رکھتی تھیں۔ خواتین کے لیے علم اور خواتین کے لیے تقوی، خواتین کے لیے تربیت، خواتین کے لیے یہ معاملات تو بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں مرد بھی گھر سے باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، بیوی بھی گھر سے باہر جا رہی ہے کمانے کے لیے، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کا خیال کون کرے گا؟ ہم نے تو ایک بچہ پال کے بس سائڈ پہ کر دیا، 2 بچے ایسے 2 بچے، بس اس سے زیادہ ہم نے پالنا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم نے پیدا ہی نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مزاج چل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اور غیر مسلم ممالک میں اور کو وہاں پہ تو شادی کوئی پتہ نہیں کوئی عیب سمجھا جاتا ہے، اور شادی نہیں کرتے، گرل فرینڈ بن کے رہتے ہیں اور زنا خانے آباد ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس ماحول میں یہ قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ پاکیزہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تو اب گھر کے اندر عورت میں رہ کے میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں تیاری کر رہا ہوں، ایک میں نے باقاعدہ بیان کروں گا، پورا ایک لیکچر دوں گا اس کے حوالے سے کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک نہیں ہوگا، وہ ایک سیریز ہوگی پوری۔ اللہ مجھے توفیق دے، ہمت دے، مجھے تھوڑا سا موقع دے تو میں انشاءاللہ اس موقع پہ، تو عورت کی بڑی ذمہ داری ہے، عورت کے کندھے بڑے بھاری ہیں اس معاملے کے حوالے سے۔ ہماری عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں اس حوالے سے، بس 2 بچے ہیں، بس انہی کی تربیت میں لگے، اب عورت فارغ ہے، فارغ عورت کیا کرے؟ چنانچہ وہ یہ تو فلمیں دیکھے گی یا پھر یوٹیوب سے ریسیپیز نکال کے کبھی کھانا بنائے گی، کبھی یہ کرے گی، کبھی اس طرح کی حرکتیں، کبھی وہ، اور کبھی شور سے لڑائی، چونکہ کام نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے۔ تو بہرحال خیر یہ ایک الگ چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب گھر کے اندر رہے گی تو ظاہری بات ہے اس کے باہر کے معاملات، بازاری تعلقات اس کو اتنے نہیں پتہ ہوتے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر بچوں کی ذمہ داریوں کے اندر رہے گی، بچوں کی خدمت اور شوہر کی خدمت میں رہے گی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اب یہ ہوگا کہ اس کو ان معاملات کی اتنی معرفت نہیں ہوتی، اتنی پہچان نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ نے 2 عورتوں کا فرما کیا، 2 عورتوں کا اس لیے فرمایا ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اس لیے سمجھے؟ تو یہ سارے میں نے اتنے کاٹے واٹے اس لیے مارے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ اور بہت معافی کے ساتھ مجھے صفائی پیش کرنی پڑتی کہ صرف عورتیں، میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں خراب ہوتی ہیں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ بھائی ان چیزوں میں مت پڑیے گا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس پھر فون آنا کہ عورتیں بری ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، بھائی میں نے یہ نہیں کہا۔ بنیادی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ آج کل نہ مردوں کا وہ حال رہا ہے نہ عورتوں کا وہ حال رہا ہے۔ تو میں چونکہ یہ آیت سمجھانی ہے تو اس لیے میں نہیں بات۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء، پھر آگے ان شہیدوں کے لیے، آپ دیکھیں اگر عورت اکیلی گواہ بن گئی، اس کو عدالت میں بلایا تو وہ اکیلی کیسے جائے گی؟ اگر اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو اس کو جانے میں آسانی ہوگی، اس کی سیکورٹی کے لیے اللہ نے کہا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں۔ آج کے زمانے میں گواہی کے کیا معاملات ہیں انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اللہ بڑی زبردست بات ہے۔ جو میں آپ اپنا قصہ سنایا تھا اس کے حوالے سے میں بتاؤں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، شرماؤ نہیں، أَن تَكْتُبُوهُ، کہ تم اس قصے کو لکھو، صغیراً أو کبیراً، چاہے چھوٹی اماؤنٹ ہے چاہے بڑی اماؤنٹ ہے، چاہے چھوٹا قصہ ہے چاہے بڑا قصہ ہے، چاہے چھوٹا معاملہ ہے چاہے بڑا، إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کی مدت لکھنے سے بالکل گھبراؤ نہیں۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات۔ اقسط ایک تو ہے انصاف والی بات، ایک ہے اقسط زیادہ انصاف والی بات۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ وَأَدْنَىٰ، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ ترتابو، اس بات کے زیادہ قریب ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ آئندہ تم شک نہیں کرو گے۔ اللہ ترتابو،
کہ تم اس معاملے میں کسی دوسرے پہ شک نہیں کرو گے، یعنی معاملات کی خرابی کا تمہیں شک نہیں آئے گا۔ الا، ہاں تم نہ لکھو اس معاملے کو، ان تکون تجارت حاضرۃ، کوئی تجارت آپ کے سامنے آ گئی ہے، یا آپ نے کہا بھئی یہ 1 کلو پیاز دے دو، اس نے آپ کو 1 کلو پیاز دے دی، تو تدیرونھا بینکم، جو تمہارے درمیان گردش کرے، فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ جیسے آپ سبزی لینے گئے، سبزی والے سے سبزی لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن واشہدوا، لیکن تم واشہدوا، گواہ بنا لو، جب تبایعتم، جب تم بے کرتے ہو تو اس وقت گواہ بنا لیا کرو، تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کا ایک متبادل آیا، اور بہت اچھا متبادل آیا ہے، اور وہ یہ متبادل یہ ہے کہ آپ جب سامان خریدتے ہیں تو وہاں پر ایک پرچی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ نے اتنا سامان خریدا، اور یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اچھا، جب آپ نے گواہ بنائی تو اب گواہی کے حوالے سے اللہ نے ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والا اور گواہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، جیسے کہ آج تک تکلیف دی جاتی ہے۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اس میں رنگ بہت بھرے جا سکتے ہیں، لیکن آپ آیات کو سمجھیں۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، یہ تمہاری طرف سے برا کام ہوگا۔ اللہ اللہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تجارت کے معاملات کو۔ اب دیکھیں اگلا مضمون اگر آپ وہاں پر لکھ نہیں سکتے، ایسا ہوا سفر میں چلے گئے، سفر کے معاملات ہیں، سفر میں چلے گئے یا ادھر ادھر کچھ ہو گئے، تو اس صورت میں کیا کرو؟ اس صورت میں آپ اپنی گھڑی، بہت خوبصورت ہے، سونے کی سوئیاں لگی ہیں جناب، پتہ نہیں کون سی کمپنی کی، راڈو کمپنی کی گھڑی ہے، وہ جناب 1 لاکھ روپے کی ہے۔ اب آپ کو پیسے چاہیے، آپ کہتے ہیں یار یہ میری جو گھڑی ہے نا 1 لاکھ روپے کی، یہ تم رکھ لو اور مجھے اتنے پیسے دے دو، اور جب میں ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، میں گھڑی واپس کر دوں گا، تم میری گھڑی واپس کر دو، میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس کو رہن کہتے ہیں، بھئی تم میری گاڑی رکھ لو، مجھے پیسے دے دو، ٹھیک ہے؟ جب میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اپنی گاڑی واپس لے لوں گا، اس کو رہن کہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر ایسا کر لو کہ رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، فَرِهَانٌ، رہن، مقبوضہ، قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فَأَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ امینہ بعضکم بعضا، یہ امینہ بھروسہ کرو، بعضکم بعضا، تم میں سے تم ایک دوسرے کے اوپر، فلیؤدی، تو ادا کرے، الذی اؤتمن امانتہ، جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، فلیؤدی، تو وہ ادا کرے، الذی اؤتمن امانتہ، الذی اؤتمن امانتہ، جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ امانت ٹھیک ادا کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا امانت کے حوالے سے، وہ امانت ٹھیک ادا کرے۔ اللہ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں پھر ان معاملات کے اندر اللہ کا ڈر لایا گیا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ یہ ایک بڑا مضبوط مضمون ہے، بہت ہی زبردست، لیکن میرا ابھی مزاج نہیں ہو رہا اس کو بتانے کے حوالے سے، اس میں بڑی تفصیل ہے، میں بہت دور نکل جاؤں گا۔ وَمَن یکتمھا، اور جو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا گنہگار ہے، وہ دل کا گنہگار ہے، یعنی دل کا گنہگار ہے۔ ایک معنی اس کا، میں نے اپنے جو ترجمہ ہے اس میں نے دل کا گنہگار کا ہے، لیکن ایک اور ترجمہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ وہ گناہگار دل کا حامل ہے،
میرا دل ہے کہ میں اس کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کسی اور موقع پر، کیونکہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، شہادت کو چھپانے کے احکامات اور یہ چیزیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر جو مقالہ لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرت کو پیش کر دوں گا، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا، لیکن زبانی بتانے میں ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں ضرور بتاؤں گا جہاں شہادت کے حوالے سے تفصیل ہے، یہاں بس ایک ضمنی مضمون ہے شہادت کا، تو اس لیے تو واللہ بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 283 یہاں تک مکمل ہوگی، یہاں تک 15 مضامین مکمل ہوگی۔ آگے 16واں مضمون اختتامی طور پر اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائی ہیں۔ دعاؤں سے پہلے اللہ رب العزت کا مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرماتے ہیں، اپنے قبضہ قدرت کو بتاتے ہیں، چنانچہ وہی بتا رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے تم چھپاؤ اور تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کی پایہ تکمیل کی، تو فرمایا آمن الرسول، رسول ایمان لے کر آئے، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی لے کر آئے۔ چنانچہ میں اور آپ بھی اس چیز میں داخل ہیں۔ رسولوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، یعنی میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے، اور ان سب کے ایمان کی نشانی بتائی، کلن، ہر ایک، کلن کے اندر ہر وہ چیز آگی جو اللہ پر ایمان لانے والی ہے، یعنی مراد اس سے سمجھدار لوگ ہیں، انسان۔ کلن آمن باللہ، تمام لوگ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر، وہ رسلی، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، کسی نبی کے اندر ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست مضمون ہے، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جس کا خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ من ذلک یعقوب علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں، لا نفرق بین احد منہم، کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے ہمارے بڑے ہیں۔ وقالو، اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی یہ دعاؤں کا معمول رکھیں، کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ جو دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں اللہ ان کو قبول خود ہی فرماتے ہیں۔ وقالو، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا، غفرانک، غفرانک ربنا والیک المصیر، نہیں یہ ایمان والوں کی صفات ہے، سمعنا وہ دعائیں آگے آتی ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات اللہ نے ذکر کی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی تھی ایمان والوں کی صفات کے ساتھ، سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے ایمان والوں کی صفات کے ساتھ۔ سمعنا واطعنا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ جیسے میں نے اوپر ہی عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں نے صدقے کا مضمون سنا ہے، تو خود کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کیجیے، 10 روپے کریں، 5 روپے کریں، 5,000 کریں، 5 لاکھ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، کہ ہم نے کہا ہے اللہ جی ہم نے آج پڑھ لیا، ہم آج ہی عمل کریں گے، آگے عمل ہو یا نہ ہو لیکن ہم آج ہی عمل کریں۔ غفرانک، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر، ارے ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ تو آپ کے پاس ہی ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تکلیف سے مراد اذیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذیت مراد نہیں ہے، تکلیف سے مراد ہے کلف، کلف مراد ہے، اذیت مراد نہیں ہے، کلف مراد ہے۔ کلف کا مطلب رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر، کسی نفس پر اس سے بڑھ کے ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے، وعلیہا، اور اس کے لیے نقصان دہ ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے برا کمایا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو اس نے اچھا کمایا وہ اس کے فائدے کے لیے۔
اس کو فائدہ اسی کام کا ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام کا ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے فائدہ ہوگا، ما کسبت وہ اس کام کا جو اپنے ارادے سے کرے، وعلیہا اور نقصان ہوگا اس کے اوپر، مکتسبت اس کام کا جو اپنے ارادے سے کرے۔ سمجھ لیں، یہ اور زیادہ واضح ہوگی۔ ربنا، چنانچہ اے ایمان والو تم مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہمیں مت پکڑیے، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا خطا کرتے، جان بوجھ کے کرتے۔ کیا خوبصورت ہوا ہے، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا مت ڈالیے ہمارے اوپر، اسرن وہ بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسے آپ نے بوجھ ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحمل، اے پروردگار مت ڈالیے کا بوجھ، ما لا طاقت لنا بہ، وہ بوجھ جس کی طاقت ہمارے اوپر اندر نہیں ہے۔ واعف عنا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے، واغفر لنا ہماری بخشش فرما دیجیے، وارحمنا اور ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے، انت مولانا آپ ہمارے مددگار ہیں، نہیں غلط کیا، انت مولانا آپ ہی ہمارے پروردگار، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، مولانا کا مطلب ہے مددگار، انت مولانا آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، وانصرنا ہماری مدد فرمائی علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ اللہ اللہ اللہ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری یہ سورہ بقرہ الحمدللہ آج یہ مکمل ہو گئی، تقریباً ہمارے 57 اسباق میں یہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس سے قبول فرمائے۔